بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ سب کو اسحاق ڈار مبارک ہو۔ ہمارے نصیب میں یہی شریف، زرداری اور ڈار لکھے ہوئے ہیں۔ میڈیا پر خبریں چل رہی تھیں کہ اسحاق ڈار وطن واپس پہنچ گئے، یوں کہیں کہ اسحاق ڈار سونے کی کان میں پہنچ گئے۔ ویسے کتنے بے بس لوگ ہیں ہم۔ ایک مفرور، کرپٹ ترین آدمی جس نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہ پاکستان سے بھاگ بھی گیا، پھر واپس بھی آ گیا، اور ہم صرف وی لاگ کر رہے ہیں۔ پہلے اسی شخص کے دیے ہوئے زخم بھرنے میں نہیں آ رہے، اب یہ نئے زخم لگانے پہنچ چکا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ اسحاق ڈار کی واپسی نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ مفتہ اسماعیل بیچارے کو اندر ہی اندر سے ناکام ہی اسی لیے کیا گیا کہ اس ڈار فنکار کی واپسی کے لیے راہ ہموار کی جائے، کیونکہ جو ہیرا پھیریاں یہ جانتا ہے وہ مفتہ اسماعیل نہیں جانتا تھا۔ مفتہ اسماعیل کے منہ سے تو کبھی کبھی سچ بھی نکل جاتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان دیا کہ عمران خان جلسوں میں میری پیسے مانگنے والی ویڈیو دکھاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بے روزگاری، غربت اور مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو مانگنا نہ پڑے۔ اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے مانگنے کا کام 100 بار بھی کرنا پڑا تو کروں گا۔ میرے پاکستانیوں، یہ لوگ 30 سال سے اس ملک پر حکومتیں کر رہے ہیں، بات کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی۔ اس بیان پر غور کریں کہ میں چاہتا ہوں بے روزگاری، غربت اور مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اسی لیے میں بھیکاری بن چکا ہوں، اور اسی لیے میں نے 24 کروڑ عوام کو بھی بھیکاری بنا ڈالا ہے۔ مگر میرے پاکستانیوں، اپنا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان نہیں لانا۔ آپ کو آنے والی نسلوں کی اتنی ہی فکر ہوتی تو آپ ملک کو لوٹتے ہی نہ۔ ان 30 سالوں میں ان کے اپنے کاروباروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور پاکستان سارا گھاٹے میں چلا گیا۔ آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ شریف خاندان اتفاق گروپ کا مالک ہے۔ یہ ایک ملٹی ملین ڈالر سٹیل کمپنی ہے۔ 2005 میں روزنامہ پاکستان نے جائزہ شائع کیا جس کے مطابق شریف خاندان پاکستان کا چوتھا امیر ترین خاندان ہے۔ ان کے اثاثوں کا اندازہ صرف 1.4 بلین ڈالر لگایا گیا۔ یہ خاندان غیر معمولی طور پر بڑے رائیونڈ محل لاہور کا بھی مالک ہے، اور زیادہ دولت کرپشن کر کے بنائی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کی عدالت نے نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ اتفاق ٹیکسٹائل مل، برادرز ٹیکسٹائل مل، خالد سراج ٹیکسٹائل مل، حسیب وکاس شوگر مل، میران رمضان ٹیکسٹائل مل، رمضان بخش ٹیکسٹائل، محمد بخش ٹیکسٹائل، اتفاق شوگر مل، رمضان شوگر مل، چودھری شوگر مل، علی ہارون ٹیکسٹائل مل۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ ہمیں بھیک پر پالنا چاہتے ہیں اور ان کے اپنے کاروبار سبحان اللہ، اور دوسرے ممالک میں پھیلے ہوئے کاروبار الگ۔ میرے پاکستانیوں، کیا 30 ستمبر جمعے کو نیا طوفان کھڑا ہونے والا ہے؟ ہیکر کا دھماکہ خیز اعلان، تمام آڈیوز جمعے کو ریلیز کروں گا۔ اس شور شرابے اور افراتفری پر مبینہ طور پر ہیکر نے خود خاموشی توڑتے ہوئے ٹویٹر پر پیغامات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور کہا ہے میں پیسے نہیں مانگ رہا،
بلکہ پاکستانی عوام جمعے تک انتظار کرے، قوم کو ایک بڑا سرپرائز ملے گا۔ تمام آڈیوز 30 ستمبر جمعے کے روز جاری کر دی جائیں گی۔ اپنے کیلنڈر پر تاریخ کا نشان لگا لیں۔ اب پوری قوم کو بے چینی سے جمعے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان 30 ستمبر کو آڈیوز لیک کے پبلک ہونے کے بعد یا اس سے ایک روز پہلے ہی لانگ مارچ کی کال دے دیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پورا نظام ہی لپیٹ دیا جائے۔